کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں بارش برسائی جا سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے؟ کیسے اب انسان کے پاس یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت بارش لا سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ قدرتی بارش کیسے ہوتی ہے۔ بارش ہونے کے لیے سب سے اہم چیز ہے سورج۔ جب سورج سمندر کی سطح کو گرم کرتا ہے تو پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے اور گیس بن کر آسمان میں چلا جاتا ہے۔ آسمان میں جاتے ہی گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور واپس پانی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلٹس مل کر بادل کی شکل بنا لیتے ہیں، لیکن اس بادل میں چھوٹے چھوٹے ڈراپلٹس آپس میں جڑتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ڈراپلٹس پانی کی پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کے بھی پارٹیکلز نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے ہی ان ڈراپلٹس کا سامنا مٹی کے ذرات یا دھوئیں کے پارٹیکل سے ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مل کر بڑے ڈراپلٹس بن جاتے ہیں اور ارتھ کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسے ہم بارش کہتے ہیں۔ یہ تو تھا بارش کا قدرتی عمل، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش برسانا کیسے ممکن بنائی جاتی ہے، یہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ ونسن شافر نے ڈیولپ کی تھی، جس میں سلور آیوڈائڈ نامی کمپاؤنڈ کو آسمان میں بادلوں کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے، جو بادلوں میں ہی موجود چھوٹے چھوٹے ڈراپلٹس کو ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور آخرکار یہ ڈراپلٹس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ بارش بن کر زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بارش کو صرف بارش نہیں بلکہ مصنوعی بارش کہا جاتا ہے۔ 1967 میں یو ایس اور ویتنام کے وار کے دوران امریکہ نے ویتنام کو کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے شکست دی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ویتنام کی آرمی کو کمزور کر دیا تھا؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ 5 سال چلنے والی اس جنگ کے دوران ہر سال مونسون کے سیزن میں امریکہ اپنے C-130 ہرکیولیز استعمال کر کے ویتنام کے بارڈر پر بادلوں کے اوپر چپکے کلاؤڈ سیڈنگ کرتا تھا۔ اس کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہر سال ویتنام میں مونسون کا سیزن ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ویتنام میں خوفناک سیلاب آتے تھے جو روڈز توڑ دیتے اور پہاڑی علاقوں میں انتہائی بارش کی وجہ سے وہاں لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی تھی۔ روڈز بند ہونے کی وجہ سے ویتنام کی آرمی کی سپلائی ڈسٹرب ہو جایا کرتی تھی اور یوں وہ ہر گزرتے سال کمزور ہوتے گئے۔ اس آپریشن کو امریکہ نے پوپائی کا نام دیا تھا۔ لیکن کلاؤڈ سیڈنگ کا جو استعمال دبئی کر رہا ہے وہ واقعی میں حیران کن ہے۔ دبئی جو گلائمر کا دوسرا نام مانا جاتا ہے، جہاں ہر قسم کا عیش و آرام موجود ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبئی پینے کا پانی ایک ایک قطرہ کتنے مشکل سے جمع کرتا ہے؟ کیونکہ دبئی میں سال میں 10 بار بارش ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں کوئی ریورز بھی نہیں بہتی۔ پانی تو دبئی کے پاس بے شمار ہے، لیکن یہ ہے سالٹی واٹر، جو کسی بھی صورت میں پینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر یہ سالٹی واٹر پیا جائے تو یہ انسان کو ایک ہی جھٹکے میں مار بھی سکتا ہے۔ تو آخر دبئی پینے کا میٹھا پانی لاتا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے دبئی میں بہت جائنٹ ریورس اوسموسس پلانٹ لگے ہوئے ہیں، جو سمندر کے پانی سے سالٹ نکال کر اس کو پینے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ دن رات چلنے والے یہ پلانٹس روزانہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لیٹر پانی فلٹر تو کرتا ہے، لیکن اس ساتھ بے شمار بجلی بھی کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 1000 لیٹر پانی کو فلٹر کرنے کی کاسٹ $60 یعنی 5000 روپے میں پڑتی ہے۔ اس خرچے سے بچنے کے لیے دبئی پینے کا پانی بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے، جس کے اوپر آسمان میں دبئی گورنمنٹ کلاؤڈ سیڈنگ کرتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا قطرہ قطرہ پہاڑوں سے سلائیڈ کرتا ہوا سمندر میں جانے کے بجائے اس ڈیم میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔
جو نہ صرف پینے کا کام آتا ہے بلکہ دبئی اس پانی سے بجلی بھی پروڈیوس کرتا ہے۔ جہاں فلٹر پلانٹ میں 1000 لیٹر فلٹر کرنے کا خرچہ 5000 روپے آتا تھا، وہی کلاؤڈ سیڈنگ سے یہ کام صرف 75 روپے میں ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔